تو سارے جانور ملنے آئے. ہرن کے حالات میں ذکر کیا اس کو علامہ اقبال الدین دمیری نے کہ ہرن نے بھی سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیر دیا. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. ان پر کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا. اور جس ہرن پر ہاتھ پھیرا اس نسل جن ہرنوں پر ہاتھ پھیرا گیا اللہ جل جلالہ نے ان کے سینے میں مشک کا نافہ پیدا کر دیا. کیا پیدا کر دیا؟ یہ میں نے ماہرین سے بھی پوچھا. آج بھی ایک شکاری کو فون کر کے پوچھا جب یہ میری نظر سے گزرا نا کہ یار کہنے لگا جی ہر ہرن کا نافہ نہیں ہوتا، وہ خاص نسلیں ہیں جن کا کیا نکلتا ہے؟ نافہ نکلتا ہے. بہرحال علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا کہ وہ جب مشک پیدا ہو گئی نا تو دوسری ہرنوں نے کہا کہ تیرے اندر یہ وصف کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے نبی کو سلام کیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ پھیرا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نسل میں کیا آ گئی. اب دوسری ہرنیں بھی گئیں، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن وہاں کوئی مشک پیدا نہیں. بعد میں یہ آپس میں شکوہ لگ گئی کرنے. یہ دوسری والوں نے پہلوں سے کہا کہ آپ کا آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے نافہ پیدا ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس ہرن نے، علامہ کمال الدین دمیری کہہ رہے ہیں، کہنے کہ اس ہرن نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا تم اللہ کے نبی کو اس لیے ملنے گئی تھی تاکہ مشک پیدا ہو جائے، میں اللہ کے نبی کو ہم اس لیے ملنے گئے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان سے ان کی زیارت کر لیں. ہماری اور تمہاری نیت میں یہ فرق تھا. ہماری اور تمہاری نیت میں کیا تھا؟ یہ فرق تھا. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اس لیے بھائیوں اپنے آپ کی تربیت کرو. میں آپ کو سچی بات، مجھے توبہ نعوذ باللہ، میں شرم سے یہ بات بتا رہا ہوں بھائی، شرم سے. میں جب بھی جمعے کا بیان کرنے کے لیے آتا ہوں نا، گھر سے لے کے یہاں تک سب سے زیادہ میں اپنی نیت کو درست کرتا ہوں. میں کس کو درست کرتا ہوں؟ اے اللہ یہ ہمارا سننا سنانا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے. میں پورے بیان میں مجھے سب سے زیادہ جس بات پر پہرا دینا پڑتا ہے وہ صرف اس پر دینا پڑتا ہے، اے میرے اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا نماز میں 3 جگہ گھر سے نکلے حضور کہا ہے اللہ آپ کے لیے، اور شروع میں اللہ کے نبی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات بھی پڑھ لیتے تھے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ کے لیے کر رہا ہوں، سارا کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں. تو بھائی جب میرا اور آپ کی منزل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. ہماری نماز ہر چیز کا مقصد یہ ہے. اب مجھے اور آپ کو اس کی تربیت ہر عمل سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں. ہمارے استاد ہمیں ایک نصیحت کیا کرتے تھے اور میں نے اپنے استادوں کو دیکھا. میرے ایک استاد تھے، بھائیو ذرا سننا، یہاں اساتذہ بھی ہیں، وہ جب کتاب پڑھاتے تھے نا تو جہاں سے پڑھانا ہوتا تھا وہاں اس طرح کی پرچی نشانی رکھ لیتے تھے، بیچ میں پڑھی ہوتی تھی، ہم نے بھی کبھی کھولی نہیں. ایک دن وہ کتاب کھولی، اس کے اوپر چٹ لکھ رکھی تھی، ایک جملہ لکھا ہوا تھا میں سبق اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں. میں سبق کس کے لیے پڑھاتا ہوں؟ اللہ کے لیے. استاذوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی یہ کیا؟ کہنے کہ بھائی ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، اگر نیت ہی اللہ کے لیے نہ کی تو پھر کیا اجر ملے گا؟ تو میں نے یہ چٹ لکھ رکھی ہے، جب میں سبق پڑھانا شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس پر نظر پڑ جاتی ہے میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اب میرا سارا پڑھنا پڑھانا بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے. بھائیو اس کی مشق کرو. علماء نے لکھا ہے جو بندہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، وہ کسی سے تعریف کی، مدح و ثنا کی کوئی توقع نہ رکھے، یہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہے. آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو توقع یہ رکھتے ہیں پورے شہر میں ہمارے بینر لگیں، لوگ ماشاءاللہ ہمارے نعرے لگائیں. وہ مسلمان جو نیک عمل کرے اور کسی سے کسی طرح کے شکریہ کی توقع نہ رکھے. وہ مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت عائشہ جب کسی فقیر کو کچھ دیتی وہ آگے سے دعائیں کرتا تو حضرت عائشہ کیا کرتی؟ بھائی پتہ ہے نا سب کو. حضرت عائشہ کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا، دستک دی، باندی کو کہا جا کے اس کو 1 درہم دے آؤ، جو کچھ کہے وہ مجھے بتانا، جو وہ کہے مجھے. باندی گئی 1 درہم دے کر آ گئی، واپس آئی، پوچھا کیا کہا؟ کہہ رہی اس نے آپ کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اماں جی کے رزق میں برکت دے، یہ دے یہ دے. 7-8 دعائیں کی ہیں. حضرت عائشہ نے 13-14 کر دی اس کے لیے. کتنی کر دی؟ ہاں، اس نے 7 کی تھی، اسے ڈبل کر دی. باندی نے پوچھا یہ کیا؟
کہنے لگے میں اس کا دعاؤں کا احسان نہیں لینا چاہتی، میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی، اس نے مجھے 7 دعائیں دی ہیں، میں نے اس کو 14 دے دی ہیں، اس کا احسان واپس کر دیا۔ اس کا احسان کیا کر دیا ہے؟ اب میں اس کا بدلہ کس سے لوں گی؟ اللہ سے لوں گی۔ اس لیے بھائیو قرآن کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگو اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیدا کیجئے۔ ریاکاری نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری عبادتوں کی روح نکال دی ہے، ہمارے تمام جتنی بھی محنتیں جو کچھ ہم کرتے ہیں واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، داد سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنی شخصیت کا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی فاسد نیت کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس مسلمان کو اللہ کی رضا کی دولت مل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ہر دولت دے دی، صرف اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا، میں ایک بات میں نے شاید پہلے کبھی بھی سنا، ایک بہت بڑے محدث تھے، آخری بات، انہوں نے صحیح بخاری میں جو اخلاص کا باب ہے نا وہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا، پڑھانے کے بعد نا جس دن وہ سارا باب مکمل ہو گیا، کئی مہینے سبق پڑھایا، تو اپنے شاگردوں کو ایک بات کہی، کہا بیٹا میں تمہیں اخلاص پڑھا سکتا ہوں، سکھا نہیں سکتا۔ اخلاص پڑھا سکتا ہوں، سکھا ہاں، میں تو بوڑھا ہو گیا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھتے سیکھتے تم بھی محنت کرو۔ یہ آسانی سے نہیں آتا، لیکن جس دن آ گیا جناب اس دن انشاءاللہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آگے کی کامیابیاں تمہارا استقبال کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔